بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پن پوائنٹ انسر میں ہوں جاوید کمینہ۔ لے جی، آئی ایم ایف نے خط کا جواب دے دیا ہے خان صاحب کا، اور اس سے شہباز شریف صاحب کی حکومت کو کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ اس کے بعد صدر عارف علوی صاحب کا آج ایوان صدر کے اندر آخری دن تھا، ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، اس میں کون کون شریک ہوا۔ اور تیسری بات کہ آرمی ایکٹ کے اندر تبدیلیوں کی باز گشت بھی ہو رہی ہے، اس سے کیا ہونے جا رہا ہے، یہ اس پر بات کریں گے۔ اس سے قبل بات کروں گا کہ آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آزاد کشمیر کے دورے پر تھے، اور انہوں نے وہاں پہ میثاق جمہوریت کی بات کی، میثاق مفاہمت کی بات کی، اور یہ کہا کہ مشکل وقت ہے اور پاکستان کو مشکل وقت سے نکالنے کے لیے ہمیں ایک ہونا پڑے گا۔ سیم ٹائم کے اندر وہ وہاں خطاب کر رہے تھے، اور اسی ٹائم کے اندر سینٹ کے اندر اسحاق ڈار صاحب خطاب کر رہے تھے، اور دونوں سیم یہی الفاظ کہہ رہے تھے کہ میثاق جمہوریت، میثاق معیشت کے اوپر سب کو اکٹھے ہو کر چلنا پڑے گا۔ تو ایک اچھا سائن ہے کہ جتنی بھی سیاسی قوتیں ہیں ان کو احساس ہو کہ جو، بلکہ اسحاق ڈار صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ ہمیں جو اپنے سیاسی اختلافات ہیں وہ ذاتی دشمنیوں کے اندر تبدیل نہیں کرنے چاہیے۔ تو یہ ایک اچھا سائن ہے، اس طرح ہونا چاہیے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ملک کی خاطر مل کر مفاہمت کے ساتھ چلنا چاہیے۔ جب الیکشن ہوں دوبارہ اپنے مخالفت کرے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، نہ کوئی اس پہ اعتراض ہے کسی کو۔ اب بات کرتے ہیں کہ جو بانی پی ٹی آئی چیئرمین پی ٹی آئی جو عمران خان صاحب نے خط لکھا تھا آئی ایم ایف کو، جس میں انہوں نے اپنی مبینہ دھاندلی کا ذکر بھی کیا اور پاکستان کو ملنے والی امداد کو مشروط قرار دیا کہ جب تک اس کی تحقیقات نہ ہوں آزاد اور شفاف، اس وقت تک آپ پاکستان کو امداد نہ دیں۔ تو اس کا جواب آج آ گیا جی، ان کے نمائندے نے جو خاتون ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ خط ہمیں 28 فروری کو وصول ہوا ہے، اور ساتھ انہوں نے ایک لائن جو کہی ہے وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں: سیاسی مسائل پر تبصرہ نہیں کرتے، ہمارا مینڈیٹ صرف معاشی مسائل تک محدود ہے۔ ہمارا مقصد شہریوں کے فائدے کے لیے جامع ترقی اور مضبوط پالیسیوں کے نفاذ کی حمایت کرنا ہے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر مقامی سطح پر کوئی معاملات کسی کے یا سیاسی کوئی معاملات ہے اس میں ہم مداخلت نہیں کرتے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ساتھ آئی ایم ایف نے اس وہ بھی کہہ دیا تھا کہ پاکستان میں نئی حکومت کی جو کابینہ ہے جیسی اس کی تشکیل ہوگی تو ہمارا مشن جو ہے وہ دورہ پاکستان کرے گا۔ تو میرا خیال ہے اس خاصہ کے خط لکھنے کا کوئی فائدہ خاص ہوتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ میں نے پہلے ہی برس کیا تھا کہ آئی ایم ایف ہو یا جتنے بھی دوسرے ممالک ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ حکومت کے ساتھ اور ریاست کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی فرد واحد نہیں ہے، شہباز شریف صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں یا بلاول ہوں یا عمران خان صاحب ہوں، یہ میٹر نہیں کر رہا ہوتا، انہوں نے چلنا ہوتا ہے ریاست کے مطابق۔ دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے ایک پنڈی کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تھی خط لکھ کر، میرا خیال اس کو ان کو فائدہ تو نہیں ہوا۔ ہاں، ان کے جو فالوورز ہیں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بہت اچھا کیا جائے، بلکہ ان کا تو اگر بس چلتا تو وہ کہتے کہ جی انڈیا کو بھی خط لکھ دیا جائے تاکہ پاکستان کے اندر نئی حکومت کو حلف ہی نہ اٹھانے دیا جائے۔ تو یہ خط لکھ کر بلکہ یہ سمجھ لیں کہ خان صاحب نے اپنا جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی نظر میں اپنا گراف اور نیچے کیا ہے، ادروائز سیاسی طور پر ان کو فائدہ اس چیز کا نہیں ہو رہا۔ اب بات کرتے ہیں کہ جی آج صدر علوی صاحب کا آخری دن تھا، کیونکہ ویسے تو صدر کے الیکشن کافی پہلے ہونے تھے، لیکن کیونکہ عام انتخابات ملک میں نہیں ہوئے تھے اس وجہ سے وہ صدر کے انتخاب بھی پینڈنگ ہو گیا۔ تو آئین کے تحت یہ ہے کہ جب الیکشنز ہو جاتے ہیں تو اس کے ایک مہینے تک جو ہے وہ جو پہلے کے صدر ہوتے ہیں وہ ایک مہینہ اور صدر کا اس عہدے کے اوپر قائم رہ سکتے ہیں۔ تو 8 فروری کو الیکشن ہوئے تھے، تو آج 8 مارچ ہے، تو اس لحاظ سے آج ان کا آخری دن تھا، اور گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ اس میں مزے کی بات ہے کہ شریک کون ہوا ہے؟ کمانڈر ان چیف ہوتے ہیں مسلح افواج کے، جو صدر پاکستان ہوتے ہیں۔ کوئی قابل قدر جو نا وہ یہ قابل ذکر شخصیت وہاں پہ موجود نہیں تھی، یعنی کہ آپ مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف ہوں اور آپ کی مسلح افواج میں سے کوئی بھی آپ کے جانے کے اوپر الوداعی تقریب میں شریک ہی نہ ہو، اور حکومتی سطح پر بھی کوئی بندہ نہیں تھا۔ یعنی وہ علوی صاحب تھے، اور جو ان کی اہلیہ محترمہ ہے سمینہ علوی صاحبہ، وہ تھی، وہ دونوں ہی بس ٹہل کے گارڈ آف آنر لے کے انجوائے کر رہے تھے۔ تو علوی صاحب نے یہ سمجھ لیں کہ نہ تو
ان کی نظر میں کچھ رہے اور نہ پی ٹی آئی کی نظر میں کچھ رہے، کیونکہ ان کا کردار ہی ایسا تھا کہ کھل کر وہ دونوں طرف نہیں رہ سکے، مسلط کا شکار ہو کر صدر ویسے بھی کمزور ہوتا ہے پاکستان میں. اگر آپ ممنون سر صاحب دیکھ لیں، رفیق تارڑ صاحب دیکھ لیں، ہاں اگر کوئی دبنگ صدر پاکستان رہا ہے اور وہ بڑھنے جا رہے ہیں تو وہ آصف زرداری صاحب ہیں، کہ کافی حد تک وہ ذرا بولڈ ڈیسیجن لے لیتے ہیں، پھر اپنا کو جوڑ توڑ بھی کر لیتے ہیں اور کوئی نہ کوئی سیاسی چال بھی چل لیتے ہیں. لیکن باقی جتنے میں صدر پاکستان ہیں وہ کمزور ہیں، اور عارف علوی صاحب تو بہت ہی کمزور تھے، نہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش رکھ سکے اور نہ ان سے پی ٹی اے خوش ہے. ان میں سے کوئی بھی شریک نہیں ہوا جی. یہ صورتحال ہے کہ نہ میں وہ لفظ تو خیر نہیں کہنا چاہتا، لیکن دونوں اطراف کے علوی صاحب نہیں رہ گئے، اور ان کے جانے کے بعد پی ٹی اے ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے وہ اس کے بعد دیکھا جائے گا. آرمی ایکٹ میں تبدیلی کی بات ہو رہی ہے، اور یہ دعویٰ کیا ہے ملک کے سینئر ترین صحافی جو ہیں انصار عباسی صاحب. انہوں نے کہا ہے کہ جی آرمی ایکٹ کے اندر تبدیلی ہونے جا رہی ہے اور 9 مئی کے حملہ آوروں منصوبہ سازوں کو معافی نہیں ملے گی. ان کی بات ہوئی تھی اور انہوں نے ذکر کیا کہ جب سوال کیا گیا کہ 9 مئی کے حملہ آوروں اور منصوبہ سازوں کی جانب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی یا نرمی آئی ہے، تو ذرائع نے جواب دیا کہ 9 مئی کا معاملہ نہ صرف معاف کیا جا سکتا ہے، نہ ہی فراموش کیا جا سکتا ہے. اور میں گزشتہ 2-3 ولاگ سے یہ گزارش کرتا جا رہا ہوں کہ جن کے بارے میں ایویڈنس ہیں اور بالکل ٹھوس ایویڈنس ہیں، بالکل سالڈ ویڈیوز کی شکل میں، سی سی ٹی وی فوٹیج کی شکل میں، کہ جو 9 مئی کے اندر ملوث ہیں، منصوبہ ساز ہیں، ان کے پلانرز ہیں، سہولت کار ہیں. یعنی ایک میں مثال دیتا ہوں کہ کسی کے گھر میں اگر پلاننگ ہوئی اور وہاں سے جتھا ایک نکلا ہے جو آرمی کی املاک کے اوپر حملہ آور ہوا ہے، تو ان کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا جن کے گھر میں پلاننگ ہوئی ہے، جنہوں نے پورا اکوموڈیٹ کیا ہے، سہولت کاری کی ہے. یہ میں گزشتہ 3 ولاگ سے کہتا آ رہا ہوں، اس کے اوپر بہت سختی ہو رہی ہے. اور آرمی ایکٹ میں تبدیلی کا مطلب یہ ہے اور سیدھا سا پیغام ہے کہ آج اگر 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو، حملہ آوروں کو اور سہولت کاروں کو معاف کر دیا تو کل کو کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ خدا نخواستہ اس طرح کا واقعہ رپیٹ کر سکتی ہے، اور نہ بھی صحیح کسی اور سیاسی جماعت کی ضرورت ہو نہ ہو، پی ٹی اے دوبارہ رپیٹ کر سکتی ہے. اس لیے اس کے اوپر بالکل زیرو ٹالرنس ہے. اور اگر آرمی ایکٹ کے اندر یہ تبدیلی کچھ ہو گئی، اور میرا خیال ہے پارلیمنٹ کے اندر 2 تہائی اکثریت اس وقت حکومتی اتحاد کی ہو چکی ہے، تو ان کو اگر کوئی قانون سازی بھی اس حوالے سے کرنی پڑی یا کوئی آئین میں ترمیم لانی پڑی جس کی روشنی میں پھر آرمی ایکٹ میں تبدیلی ہو سکتی ہے، تو وہ بھی کیا جائے گا. لیکن اس بارے میں کوئی معافی نہیں ہے. یہ تھی جی آج تک کی اپڈیٹ، ابھی تک کی اپڈیٹ. اپنا خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام تک لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.